السلام علیکم دوستو، راہ ولایت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آج کا واقعہ سانپ اور مور کے بارے میں ہے کہ جو جنت میں رہا کرتے تھے اور پھر کیا ہوا کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ دوستو مور جتنا آج خوبصورت ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت جنت میں ہوا کرتا تھا۔ مور کا حسن اور اس کی خوبصورتی پر سبھی پرندے ناز کیا کرتے تھے اور سانپ کے اس وقت پیر بھی ہوا کرتے تھے۔ سانپ کے منہ سے اچھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے، لیکن ان دونوں سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا تو ان دونوں کو جنت میں رہنے دیا اور جنت کی ہر نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں کہیں بھی جاؤ گے، گھومو پھرو، کھاؤ پیو اور ہر نعمت تمہارے لیے ہے، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، اور اگر تم دونوں نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہا کرتے تھے اور جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ دونوں جنت سے باہر آئے اور ان کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ پاک کا خوف اور ڈر ہے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور قسمیں دیں اور کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے انہیں دائمی زندگی کا خواب دکھایا جس سے سانپ مان گیا۔ سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں اگل دیا اور شیطان دوبارہ جنت میں آنے میں کامیاب ہو گیا۔ جنت میں آنے کے بعد اس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ابھی تک تم نے جنت میں وہ جو درخت ہے اس کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور آپ کو بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے وہ پھل کھانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہ لو۔ حضرت حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پر مجبور کیا اور انہیں بھی وہ پھل کھلا دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جب شیطان جنت میں داخل ہوا تھا تو وہ فرشتوں کو معلوم ہو چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو منع فرمایا کہ ابھی تم اس کو جنت میں ہی رہنے دو۔ بہرحال ان دونوں نے جب وہ پھل کھایا تو ان دونوں کا جنت کا لباس اتر گیا۔ وہ دونوں اپنے آپ کو اسی درخت کے پتوں سے ڈانپنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور اپنی غلطی کی معافی طلب کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا اور فرمایا زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور اس وقت تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ پاک نے مور جو کہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا
اس سے اس کی خوبصورتی چھین لی اور اس کے پیروں کو بھی بدصورت بنا دیا، اور سانپ جو کہ اپنے منہ میں شیطان کو بٹھا کر جنت میں اگلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے منہ سے خوشبو لے کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے پیر لے کر ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔